کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف جغرافیائی تنازع نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس مسئلے کی جڑیں کچھ زیادہ گہری ہوں اور اس کے پیچھے بہت بڑے عالمگیر منصوبے کی طاقت ہو؟ فلسطین کی سرزمین، خصوصاً مسجد اقصی، مسلمانوں کے لیے صرف ایک مقدس مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی طاقت، غیرت اور تقدس کا نشان ہے۔ لیکن کبھی اس مقام پر حملہ یا نقصان پہنچا تو اس کا اثر نہ صرف فلسطین بلکہ پوری امت مسلمہ پر بھی پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ کائنات کے ہر ذرے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منشا کے تحت ہے۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین میں، وہ صرف ایک حادثہ یا اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے اور ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی، جنہوں نے اسلامی تاریخ اور سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فلسطین اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں کئی عام پیشگوئیاں کر رکھی تھی۔ ان کی بصیرت اور اندازہ فکر بے حد دلچسپ اور گہرا تھا۔ ان کے مطابق فلسطین کی سرزمین اور بیت المقدس دنیا بھر کے توجہ کا مرکز بننے والا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی یا جنگی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی اور ایمان کی جنگ بن جائے گا جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق دراصل یہ جنگ ہرمجدون اور ملحمۃ الکبریٰ ہے۔ اس کا ذکر اسلامی روایات میں بھی آتا ہے، اور یہ جنگ بے مثال شدت کی ہوگی اور حق و باطل کا یہ معرکہ انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں دو بڑی جماعتیں لڑیں گی۔ ایک جماعت جنت میں ہوگی اور دوسری دوزخ میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس حدیث کی روشنی میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ آخرکار مسلمانوں کی بڑی جنگ جو ملحمۃ الکبریٰ کہلاتی ہے، فلسطین سے شروع ہوگی۔ یہ وہ جنگ ہوگی جس میں مسلمان اپنے ایمان کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور فلسطین کی سرزمین، خاص طور پر مسجد اقصی، وہ جنگ کی علامت کی ابتدا بنے گی اور اس کا تقدس کا دفاع تمام مسلمانوں پر فرض بن جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ جنگ صرف ایک جغرافیائی تنازع نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوگا۔ باطل قوتیں، ان کا اثر پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے، تمام امت کے ایمان کی ٹوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن آخرکار مسلمانوں کا ایمان اور اتحاد ان کا سب سے بڑا ہتھیار بن جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے مزید اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جنگ صرف فلسطین میں نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرے گی۔ ان کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب پوری مسلم امت ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنے مذہب، اپنی تاریخ اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح ملے گی اور وہ پوری دنیا میں انصاف کا علم بلند کریں گے۔ اور یہ پیشگوئی ایک سنگین حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن بھی ہے، کیونکہ جب بات تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی مشکلات اور چیلنجز سے نکل کر بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ ہم سب کو اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری نہ صرف مسلمانوں کو ایمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں ہو تو ایمان کی مضبوطی تمہارے لیے سب سے بڑا اور مضبوط ہتھیار بن جائے گا۔
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس عظیم جنگ میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے عقائد پر پورا یقین رکھنا ہوگا اور اپنے عمل میں سچائی اور عدل کو اپنانا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کا اتحاد اور ایمان کامیابی کا سبب بنے گا۔ آخرکار ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ پیشگوئیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ فلسطین اور مسلم امت کے بارے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ لڑائیاں ایک صرف جسمانی جنگ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی اور ایمانی جنگ ہے۔ آخرکار فتح انہی کو ملے گی جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ ناظرین، ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے متحد ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس میں حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف ایک سرحدی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ حق و باطل اور سچائی کی جنگ ہوگی۔